میرا نام ایان ہے۔ میں شہر کے ایک عام سے محلے میں رہتا ہوں۔ زندگی بالکل سادہ تھی۔ صبح کالج، شام کو ٹیوشن اور رات کتابوں کے ساتھ گزرتی۔ دوست کم تھے مگر جو تھے وہ دل کے بہت قریب تھے۔ رات بھی حسب معمول ہوم ورک مکمل کر کے میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ موسم سردی تھا اور میں چادر میں لپٹا موبائل اسکرول کر رہا تھا۔ باہر ہوائیں چل رہی تھیں اور کبھی کبھی بجلی کی ہلکی روشنی کھڑکی کے شیشے پر پڑتی۔ اچانک میرا موبائل بجا۔ ایک انجانہ نمبر تھا۔ پہلے تو نظر انداز کیا مگر کال بار بار آ رہی تھی۔ آخر کار میں نے کال اٹھا لی۔ ہیلو، میں نے کہا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک نرم سی لڑکی کی آواز آئی، ایان۔ میں چونک گیا۔ جی، آپ کون؟ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ اس کی آواز میں نرمی اور تھوڑی جھجک تھی۔ میں لائبہ بول رہی ہوں۔ تمہیں شاید یاد نہیں ہوگا، ہم کالج میں ساتھ پڑھتے تھے۔ دل جیسے ایک لمحے کو رقصا گیا۔ یادوں کے دھندلے پردے میں ایک چہرہ ابھرا، وہی آنکھوں میں چمک، وہی ہنسی۔ لائبہ، میں نے دھیرے سے کہا۔ یاد ہے، تم کلاس کی سب سے خاموش مگر سب سے خاص لڑکی تھیں۔ وہ ہنس پڑی۔ خاص؟ میں تو بس تمہارے نوٹس مانگنے والی لڑکی تھی۔ میں نے کہا، نوٹس مانگنے والی نہیں، وہ لڑکی تھی جس کے جانے کے بعد میری ڈائری خالی ہو گئی تھی۔ ایک پل کو دونوں خاموش رہے۔ صرف ہوا کی آواز تھی جو کھڑکی سے آ رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ کہا، ایان، پتہ ہے آج میں نے وہی ڈائری پڑھی جو تم نے مجھے دی تھی۔ دل چاہا تم سے بات کروں۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تو اتنے سال بعد یاد آئی میری ڈائری، یا اس میں لکھنے والا؟ اس نے نرمی سے کہا، دونوں۔ رات لمبی ہوتی جا رہی تھی مگر ہم دونوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی جل اٹھی تھی۔ رات بھر ہم بات کرتے رہے، کبھی کالج کے قصے، کبھی وہ پرانے دن جب میں بریک کے دوران لائبہ کو دور سے دیکھتا اور بہانہ بناتا کہ پانی پینے جا رہا ہوں، حالانکہ دل کچھ اور چاہتا تھا۔ صبح کا وقت قریب تھا جب لائبہ نے کہا، ایان، لگتا ہے وقت رک گیا ہے، میں چاہتی ہوں تم سے ملوں۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی۔ اتنے سال بعد، لائبہ، سامنے؟ میں نے ہلکے لہجے میں کہا، جہاں کہو جب کہو۔ وہ بولی، شام کو پرانے پارک میں آ جانا جہاں ہم نے آخری بار بات کی تھی۔ میں نے صرف ایک لفظ کہا، ٹھیک ہے۔ شام ہونے سے پہلے میں کئی بار آئینے کے سامنے گیا، خود پر ہنسی بھی آئی۔ ایان، تو کبھی خود پر اتنا وقت نہیں لگاتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ دل نے جواب دیا، آج لائبہ سے ملاقات ہے۔ پارک میں پہنچا تو سورج ڈوب رہا تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ میں نے نظریں گھمائیں اور وہ تھی وہی لائبہ، وہی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں اب تھوڑی سنجیدگی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، کئی سال بعد بھی تم ویسی ہی لگ رہی ہو جیسے میری یادوں میں رہتی تھی۔ وہ مسکرائی، اور تم تو اب پہلے سے زیادہ پرسکون لگتے ہو، مگر آنکھوں میں وہی تنہائی ہے۔ ایان، ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ خاموشی تھی مگر دلوں میں شور تھا۔ میں نے پوچھا، اتنے سال کہاں گزر گئے لائبہ؟ کیوں چلی گئی یوں اچانک؟ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ امی ابو کا تبادلہ ہو گیا تھا، کالج چھوڑنا پڑا۔ تمہیں بتائے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی مگر حالات نے اجازت نہیں دی۔ میں نے دھیرے سے کہا، اور آج؟ اس نے میری طرف دیکھا، آج بس دل چاہا تم سے ملوں، دیکھوں کہ وہ ایان ابھی ویسا ہی ہے یا بدل گیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایان تو ویسا ہی ہے، بس اب خواب کم دیکھتا ہے۔ وہ ہنس پڑی، تو آج دیکھ لو، ایک خواب حقیقت بن کر تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ اس لمحے دل نے ایک بات کہی، کچھ ملاقاتیں قسمت سے نہیں، دعا سے ملتی ہیں۔ اگلے دنوں میں ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی شام کے پارک میں، کبھی کیفے کے کسی کونے میں، اور کبھی وہی پرانا راستہ جہاں ہم کالج کے بعد چلا کرتے تھے۔ ایان کی زندگی جو پہلے خالی تھی اب رنگوں سے بھر گئی تھی۔ لائبہ کی مسکراہٹ جیسے دن کی روشنی، اور اس کی باتیں جیسے دل کو سکون دیتی دعا۔ ایک دن ہم دونوں چائے کے کپ لیے بیٹھے تھے، ہلکی بارش ہو رہی تھی، فضا میں خوشبو پھیلی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، لائبہ، تمہیں پتہ ہے جب تم پہلی بار کلاس میں آئی تھیں میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ تم میرے لیے خاص ہو۔ وہ چونکی، پھر بولی، اور تم نے کبھی کہا کیوں نہیں؟ میں ہنسا، ہمت نہیں تھی، ڈر تھا کہ تم چلی گئیں تو۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، ایان، تمہیں پتہ ہے میں بھی اکثر تمہارے نوٹس مانگنے کا بہانہ بناتی تھی، بس تم سے بات کرنے کے لیے۔ میں مسکرایا، تو مطلب محبت ہم دونوں کو تھی، مگر زبان کسی کی نہ کھلی۔ وہ ہنسی، ہاں، اور قسمت نے ہمیں اتنا گھما کر پھر ایک جگہ لا کھڑا کیا، ایک چائے کے کپ کے سامنے۔ بارش تیز ہونے لگی، میں نے ہاتھ بڑھایا، چلو آج کے بعد کوئی خاموشی نہیں، جو دل میں ہے
वो ज़बान पर आएगा। वह मेरी तरफ देखी, फिर धीरे से बोली, अयान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं मुस्कुरा कर बोला, और मैं तुमसे बहुत पहले से। उस लम्हे बारिश जैसे थम गई। वक्त रकसा गया। सिर्फ हम थे, चाय की भाप और दिल की धड़कनें। जिंदगी जैसे अब एक नया रंग अख्तियार कर चुकी थी। हर दिन का आगाज लाइबा के मैसेज से होता और अख्तिताम उसकी मुस्कुराहट पर। अयान अब वो खामोश सा लड़का नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखों में ख्वाब थे, ख्वाब लाइबा के साथ जिंदगी के। मगर किस्मत हमेशा आसान रास्ते नहीं देती। एक दिन लाइबा की कॉल आई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अयान, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, अभी मिल सकते हो? मैं फ़ौरन पहुंच गया। वो पार्क में बेंच पर बैठी थी, चेहरा उदास। मैंने पूछा, क्या हुआ लाइबा? आस ने आहिस्ता कहा, अम्मी अबू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मेरे कदम जैसे ज़मीन में जम गए। क्या? मगर तुमने उनसे बात नहीं की? मुआ रो पड़ी। की थी, मगर उनके लिए तुम एक आम लड़का हो। उनके ख्वाबों में उनकी बेटी एक डॉक्टर से शादी करेगी, किसी मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले से नहीं। मेरे दिल में जैसे किसी ने खिंजर मार दिया हो। मैंने धीरे से कहा, तो क्या मोहब्बत सिर्फ अहदों और पैसों से तोली जाती है? लाइबा ने आंसू साफ किए। नहीं अयान, मेरे लिए नहीं, मगर मैं उनकी इकलौती बेटी हूं। उनके ख्वाब तोड़ने की हिम्मत नहीं। मैं खामोश हो गया। बारिश फिर शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर किस्मत में जदाई लिखी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर याद रखना, मेरा दिल तुम्हारा रहेगा हमेशा। वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और कांपती आवाज़ में बोली, अयान, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो मैं फिर वापस आऊंगी। और फिर वो चली गई। हवा में उसकी खुशबू रह गई और मेरे दिल में एक खालीपन उकत गुजरता गया। दिन महीनों में बदले और महीने बरसों में। अयान अब पहले वाला लड़का नहीं रहा था। डनास ने अपनी मेहनत से अपना मेडिकल स्टोर एक छोटी सी क्लिनिक में बदल दिया था। अब लोग उसे डॉक्टर अयान कहने लगे थे, हालांकि वो अभी भी वही सादा सा दिल रखता था। एक दिन वो अपने क्लिनिक में बैठा मरीज देख रहा था कि एक नर्स ने कहा, सर, एक नई डॉक्टर आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। अयान ने कहा, भेज दो अंदर। दरवाज़ा खुला और लम्हा ठहर गया। वह लाइबा थी, सफ़ेद कोट में, बाल बंधे हुए, मगर वही आंखें, वही मुस्कुराहट, वही चेहरा जिसने बरसों पहले दिल में एक दुनिया बसाई थी। अयान बेअख्तियार खड़ा हो गया। लाइबा, तुम? वह मुस्कुराई, आंखों में हल्की नमी थी। हाँ अयान, मैं वापस आ गई हूँ। मैंने धीरे से कहा, तो तुम्हारा रिश्ता? वह बोली, अम्मी अबू ने खुद तोड़ा। जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ था वो अच्छा इंसान नहीं निकला। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और जब वापस आई तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढा। अयान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें भलाने की 1000 कोशिश की, मगर दिल ने कभी इजाज़त नहीं दी। लाइबा करीब आई और मैंने हर दुआ में तुम्हारा नाम लिया। अयान, शायद इसीलिए किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। अयान ने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए। अब कोई जदाई नहीं लाइबा, अब जो वक्त आया है वो सिर्फ हमारा है। वह मुस्कुराई, आंसुओं में चमक थी। हाँ, अब हम अपनी कहानी मुकम्मल करेंगे, वहां से जहां रखी थी। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर वो खामोशी मोहब्बत से भरी। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे फितरत भी कह रही हो, जो सच्चे होते हैं वो कभी जदा नहीं होते। निख्तिताम, लाइबा और अयान, एक मोहब्बत जो वक्त से जीत गई। तीत नौ तक